ایک موضوع یہ چل رہا تھا کہ قبر پر قبہ بنانا، گنبد بنانا، تعمیر کرنا یہ کیسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے تو اس کے اوپر گنبد کیوں بنا ہوا ہے، قبہ کیوں بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی بات کو، انہی باتوں کو انڈیا کے اندر ایک صاحب گزرے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کر دیا ہے، اور برسوں پہلے اس کا رونا رویا ہے جو ہم آج رو رہے ہیں۔ تو برسوں پہلے انہوں نے اس کا رونا رویا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر یعنی جو مسلمان نہیں ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ جو جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ تو جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کافر ہے، لیکن مسلمان کو دیکھیے کہ وہ بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں کرتا ہے لیکن پھر بھی مومن بنا بیٹھا ہے۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کواکب سمجھتے ہیں؟ ستارے، آسمان پر جو ستارہ ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ستارے کو دیکھ کر کسی کا مستقبل بتاتے ہیں، حال بتاتے ہیں، بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں۔ یہ طنز کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ طنز کیا ہے، رونا رویا ہے کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا بنائے، نبی کو جو چاہیں خدا بنائیں۔ نہیں کرتے، نبی کے لیے بھی غیب کا علم ثابت کرتے ہیں، حاضر ناظر وہ ثابت کرتے ہیں کرنے والے۔ تو نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے۔ کیا کمال کیا ہے! جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں ان کا نام لیے بغیر ان کی دکھتی ہوئی نبض پہ ہاتھ اشرف بھائی رکھ دیا ہے۔ خدا کو جو چاہے تو نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ سمجھ گئے کس طرف اشارہ ہے؟ ہاں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے۔ امام سے مسجد کے امام مراد نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، وہ ایک خاص فرقہ، سمجھ رہے ہو؟ اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے جن کا ذکر کیا وہ کرے تو کافر، لیکن چونکہ ٹھپا لگ گیا ہے ان الذین آمنوا کا،
یا خود نے لگا لیا ہے نورانی بھائی، اب وہ جو بھی کرے تو سب راہیں کشادہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کرے کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، یہ ہے چودھری صاحب، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہیں اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ باوجود اس کے وہ کیا ہے شبیر چچا، مسلمان کے مسلمان، کہ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو کیا تعلیم دیتا تھا اور کیوں آیا تھا، اسلام کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا، اسلام کا حلیہ کس نے بگاڑا، اسلام کا حلیہ محسن بھائی کہاں آ کے بگڑا، وہ آگے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا کہ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جس سے توحید، اسلام کے جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، زمین و زماں میں، وہ اسلام کے جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں۔ اشرف بھائی اب آگے کہاں ہے کہ حلیہ کس نے بگاڑا اور کہاں آ کے بگڑا؟ رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں۔ کیا فرمایا حافظ صاحب کہ اب تو کوئی وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، شرک۔ اور جب آدمی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے، بیمار آدمی اپنے کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کہاں کہ رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ کہاں آ کے بدل گیا؟ ہندوستان میں۔ کیوں؟ ہم سب کنورڈ ہے، ہم میں سے اکثریت کیا ہے؟ کنورڈ ہے۔ ہمارے پروجوں اور پرکھے باپ دادا کیا تھے؟ ارے بولو، ہاں محروم تھے وہ ایک خاص نعمت سے، ہم کنورٹ ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا کیا ہوا؟ ان کے نام جو آپ کہا رکھتے ہیں دلی میں بزرگ ہوتا تھا گنگارام سیتارام۔ جی جی صحیح بات۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اس لیے سنی مسلمان نہیں، وہ تو پھر ایک خاص فرق ہے۔ نہیں، وہ پھر سنی سے مراد اہل سنت۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث کا فالو نہیں کرتے، بلکہ کس کا کرتے ہیں؟ سنت کا۔ چونکہ حدیث میں اور سنت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ سنت یونیورسل ہوتی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں درمیان میں، چلو کچھ سمجھ لو، یہ پوچھا ہے تو، کہ ہم اپنے آپ کو اسی لیے سنی کہتے ہیں۔ سنی یہ مقابل ہے اس کے ایک خاص سین نقطے والی یا عین اور چھوٹی ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ آ جاتے، ایک دوسرے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو میں نہیں بولنا چاہتا ہیں، ان کے مقابل ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ ویسے تو مسلمان ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے گا کہ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، اہل السنت والجماعت۔ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت، یا تو الف لام ملاؤ دونوں جگہ کہ اہل السنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت۔ کیوں؟ تو یہ ہمارا نام اس لیے ہے کہ ہم سنت کا فالو کرتے ہیں، اور
مانچسٹر کے اندر ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے گجرات کا دارالعلوم دیوبند جن کو کہا جاتا ہے جامعہ ڈھابیل، جہاں الحمدللہ میں نے بھی تعلیم حاصل کی، ہمارے حافظ صاحب نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں پر انہوں نے پڑھا تھا علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ۔ ہاں، تو حضرت فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، سنت یونیورسل ہوتی ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ یونیورسل ہوتی ہے، پوری دنیا میں وہ ایک اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ دنیا کے جس کسی خطے میں جا کر دیکھ لو، سنت چینج نہیں ہوگی، وہ سنت سنت ہی ہوگی ہر جگہ۔ جو رسم ہے، رواج ہے، بدعات ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ مقامی ہوگی، کہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی، تو سمجھ جاؤ کہ اس میں گڑبڑ ہے، اس میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ ہاں، تو اہل السنت والجماعت ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم سنت کو لیتے ہیں۔ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، حدیثیں منسوخ بھی ہوئی ہے، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، لیکن حدیث کیا ہوئی ہے؟ منسوخ بھی ہوئی ہے، پہلے کچھ حکم تھا اور بعد میں کچھ حکم آ گیا، لیکن آپ کو کتاب میں وہ آج بھی نورانی بھائی کیا ہے؟ ملے گی، وہ احادیث کی کتب میں وہ، لیکن سنت جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ تو ایک تو ہم سنت کا فالو کرتے ہیں، اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ہم سب جانتے ہیں، ہم پر بڑے احسان ہیں مرحوم کے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ تو وہ اشرف بھائی یوں فرمایا کرتے تھے حضرت کہ پورا احادیث کا جو ذخیرہ ہے تو اس کو کیا ہے بھائی عرش؟ کنگال لو، دیکھ لو الف سے یا تک، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث کو مضبوط پکڑو، یہ نہیں ملے گا، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی ملے گا کیا ملے گا؟ میری سنت کو لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ میری سنت کو لازم پکڑو۔ تو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم اہل السنت ہو گئے۔ اہل کہتے ہیں والے، کہ ہم کس کے ہیں؟ سنت والے ہیں۔ کیا ہے اہل کا معنی؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ اہل ہند، اہل لاجپور، اہل دمن، اہل خیرگاؤں ہیں، تو خیرگاؤں والے، دمن والے، تو یہ وہ ہو گئے۔ اور جماعت سے صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ صحابہ کی جماعت مراد۔ سنت سے وہ لوگ نکل جائیں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، چونکہ وہ سنت کو نہیں لیتے، وہ کس کو لیتے ہیں؟ ہاں، جو اشرف بھائی نے بولا۔ اور جماعت سے بھی وہ نکل جائیں گے، وہ صحابہ کرام کا جماعت، یعنی جس پر صحابہ کرام نے جس بات پر اجماع کر لیا، کیا کر لیا؟ اجماع کر لیا، تو ہم اس اجماع کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ مثال لے لو، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم 20 رکعت تراویح اس نہج پر پڑھتے ہیں، اس طریق پر پڑھتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً حضور کو دیکھا اور پھر کیا، لیکن باقاعدہ یہ نظام حضرت عمر نے قائم کیا، ورنہ رمضان میں کچھ لوگ ادھر پڑھتے تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر، سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کس نے؟ حضرت عمر نے۔ اس طریقے پر اجماع ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 20، اور کچھ لوگ آپ سمجھ گئے۔ اسی طرح جمعہ میں آپ بعض مساجد میں چلے جائیں، کتنی اذان ہوگی؟ ایک ہوگی۔ کتنی اذان ہوگی؟ آج بھی ایک اذان ہوگی، لیکن ہماری مسجد میں اور جو ہم اہل السنت والجماعت ہے، کتنی اذان ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے۔ دوسری اذان کس نے شروع کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں، انہوں نے جو ہے وہ شروع کی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ تو یہ حضرت عمر بھی کس میں ہیں؟ خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی کس میں سے ہیں؟ ہاں، تو وہ لوگ صحابہ کی اجماع کو بھی نہیں مانتے،
لیکن ہم مانتے ہیں، اس لیے ہمارا نام کیا ہو گیا؟ ہاں، اہل السنت والجماعت۔ سمجھ آ گیا محسن بھائی؟ اتنا کافی ہے۔ ہاں، مولانا الطاف حسین حالی نے آخری مصرع، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کس پہ؟ توحید پہ۔ توحید ہمارا کیا تھا؟ فخر تھا، سر کا تاج تھا، کہ توحید کے مقابلے میں ہم سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو توحید، ہاں، تو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ کہ وہ دولت بھی ہم نے کیا کر دی؟ وہ کھو دی ہم نے۔ اب سنو، آپ کو میں نے روایت سنائی تھی، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے مجھے اور آپ کو اور امت کو روکا ہے کہ 3 کام نہیں کرنے کے مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ۔ 3 کام۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ ان یجسس القبر، کہ میت مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سمجھ آیا؟ چاہے بڑے سے بڑا ولی اللہ ہے یا کوئی اور ہے، لیکن اس کی قبر کو چونے سے گج نہیں کیا جائے گا۔ یہ پرانی کتابوں میں ترجمہ چودھری صاحب کیا گیا ہے اس کا، کہ قبر کو چونے سے گج گا اور چا، چونے سے گچ نہیں کرنا ہے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ قبر کو پکی بناتے تھے تو اس پہ کیا مارتے تھے؟ چونا جو ہے وہ مارتے تھے۔ کیا مارتے تھے؟ چونا مارتے تھے۔ آج کے دور میں چونے کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سیمنٹ۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ ماربل بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو سیمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبر کے ساتھ، یعنی جو میت مسلمان ہے، قبر بنی ہے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے کہ قبر کو پکا نہیں بنایا جائے گا۔ کیا نہیں کیا جائے گا؟ پکی قبر نہیں بنانی۔ اب جن کو کرنا ہے تو کہاں سے دور دور سے نورانی بھائی ہانک کر لاتے ہیں، وہ کتنی دور کی اٹھا کر لاتے ہیں، چونکہ ان کو وہ کام کرنا ہے تو کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہے کچھ لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے جو منع فرمایا نا، وہ جہاں میت کو دفن کیا ہے نا، وہاں پکی نہیں بنانے کی، ان سائڈ، آؤٹ سائڈ بنا سکتے ہیں۔ اشرف بھائی کیا فرمایا کہ وہ تو ان سائڈ منع کیا ہے، آؤٹ سائڈ تو تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں کیا کیا دور دور سے کوڑی لے کر آتے۔ اچھا، بعض کتاب میں ایسا لکھ بھی دیا گیا ہے کہ بزرگوں کی قبر کو پکا بنا سکتے ہیں، وہ بعض کتب میں لکھا ہے، حدیث کی نہیں، فقہ کی۔ ایک بات یاد رکھو، یہ میں آپ کو پیچھے بھی سمجھا چکا ہوں، اللہ کرے کہ بھائی عرش آپ کو جو ہے فرش پہ بیٹھ کے یاد رہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اور کمپیئر کرنا ہے کس سے؟ حدیث سے۔ قرآن کریم میں کوئی حکم اللہ نے دیا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات مجھے اور آپ کو بتلائی ہے چودھری صاحب، اور کسی فقہ کی کتاب میں کوئی بات لکھی ہے، حدیث منع کر رہی ہے، حضور کا ارشاد منع کر رہا ہے اس کام سے، اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، لیکن فقہی کتب کے اندر لکھ دیا گیا کہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں آج، ہاں یہ یاد رکھو، ان کو بھی تو جواب دینا ہے نا، جو ان کے ساتھ ہے فالوور، تو وہ یوں مت سمجھو کہ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہاں، تو یہاں ایک اصول لکھا ہے، تو انہوں نے ایک غیر معروف کتاب ہے فقہ کی، اور ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے روح البیان،
تو اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں غیر معتبر ہے اس کتاب کے اندر. روح المعانی نہیں، دو ہے، ایک ہے روح المعانی اور ایک ہے روح البیان. سمجھ آیا؟ تو وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ عام آدمی کی قبر کو پکی نہیں بنا سکتے، لیکن بزرگوں کی قبر کو پکی بنا سکتے ہیں. کیوں؟ ان کی تعظیم کے لیے. کس کے لیے بنا سکتے ہیں؟ ان کی تعظیم کے لیے. ان کی تعظیم کے لیے نہیں، ادھر دیکھو، اس کے لیے وہ پکی بنے گی تو یہ جو ہے کیا ہوگا؟ ہاں، پھول ہوگا بھرا ہوا محسن بھائی، اپنا بھی بنگلہ پکا بنے گا. ہیں تو وہ پکی قبر سے کیا بناتے ہیں؟ پکا بنگلہ بناتے ہیں، اور سامعین کو پکا الو بناتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث ہے، کتاب کا میں آپ کو نام دے رہا ہوں. کیا ہے؟ مسلم شریف. یہ اصول لکھا ہے، یاد رکھنا آپ. ایک طرف فقہی عبارت، ایک طرف آقا کا ارشاد. آقا کا ارشاد منع کر رہا ہے اور ادھر کہہ رہے کہ کر سکتے ہیں. کس کو لیا جائے گا؟ آقا کے ارشاد. ایک طرف آقا کا ارشاد کہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کس کو لیا جائے گا؟ ہاں، حضور کے ارشاد کو جو ہے وہ لیا جائے گا. یہ صاف حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ قبر کو کیا نہیں کرنا ہے؟ پکی نہیں بنانا ہے قبر کو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ قبر کو پکی جو ہے بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بزرگوں کی. اور دلیل میں کیا بات لکھتے ہیں؟ کہ تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ ان کے احترام کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے. تو ہم کہتے ہیں صحابہ سے بڑا بزرگ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کہنے والے کہیں گے کہ بھائی صحابی رسول ترکیہ میں بھی ہیں، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں جو ہیں وہ بنی ہوئی. یہ جتنے اجمی لوگ ہیں نا، ترکیہ جو ہے، تو ہاں ان کے یہاں بھی بڑی بدعت ہے. ترکیوں کے یہاں بھی کیا ہے؟ بڑی بدعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ہماری طرح، اہل ہند کی طرح. لیکن وہ ایک کا دکا صحابی کے ساتھ وہ انہوں نے کیا معاملہ. لیکن کتنے سارے صحابہ جنت البقیع میں آرام فرمائے، جنت المعلیٰ میں آرام فرمائے. ان کی قبریں پکی بنی. ہاں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز غالباً ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایک عام صحابی اور ایک بڑا بزرگ جو غیر صحابی ہے، مرتبے میں کون بڑا ہے؟ ہاں، تو بڑا اچھا جو ہے وہ جواب دیا تھا کہ صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے ہیں، اور گھوڑا جہاں پہ دوڑتا ہے اور پکے روڈ نہیں ہے، کچے روڈ جو دھول اڑتی ہے، وہ بزرگ کتنا ہی بڑا ہو غیر صحابی ہے، ایک عام صحابی کے گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آ گیا؟ تو حضور نے منع فرما دی. دوسری مثال لے لو، جو کرنے کی ہے، کرنے کا کام، لیکن بعض علماء منع کرتے ہیں. کتاب میں اگر لکھا ہے کہ بھائی نہیں کرنے کا، پھر بھی ہم کریں گے. وہ ہے شش عید کے روزے، جس کو ہم ششا عید کے روزے بولتے ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، فضیلت سے آپ واقف ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روزے رکھنا مکروہ ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ مقابل میں کیا آ گئی ہے؟ حدیث آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ حدیث. اور حدیث کہہ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت، ہم اس کو کریں گے. سمجھ آ گیا؟ اصول میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا. تو یہ لوگ بھی ایک تو یہ کہتے کہ اندر نہیں بنا سکتے، اندر باہر کرتے رہتے ہو، اور پھر پتہ نہیں کوئی کتاب کا حوالہ جو ہے وہ اٹھا کر لے آئیں گے. تو ایک تو یہ نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ پکی قبر نہیں بنانی ہے، نمبر 1. نمبر 2، حضور نے فرمایا اس پہ بیٹھنا نہیں ہے، قبر پہ
کیا کرنا ہے؟ قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے. قبر کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، کسی ضرورت سے قبر کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. تیسری بات آقا نے یہ فرمائی وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، کہ اس پر تعمیر نہیں کر سکتے، ڈوم نہیں بنا سکتے، قبہ نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے، کوئی اور تعمیر اس پر نہیں کر سکتے. یہ تین باتیں آقا نے ذکر فرمائی. اب پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کو حل کرتے ہیں کہ جب نہیں بنا سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو قبر ہے تو اس پر پھر ڈوم کیوں ہے، اس پر قبہ کیوں ہے، اس پر گنبد کیوں ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو. انہوں نے یہ لکھا جس کا خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے، سنو ذرا سے میں آپ کو پیچھے لے جاؤں. جب حضور کا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، جب آقا کا انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اختلاف ہوا اس بات پر محسن بھائی کہ کہاں آقا کی قبر بنائی جائے. سنا ہے نا آپ نے کہ اس میں اختلاف ہوا کہ کہاں آقا کی قبر بنائی جائے. اور صدیق اکبر ذرا لیٹ آئے تھے، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیوں گئے تھے. حضرت تشریف لے گئے تھے اپنی ایک بیوی کے پاس اور پھر بعد میں آئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا مفہوم ہے کہ حضور کی قبر کہاں بنائی جائے. کوئی کہتا ہے یہاں، کوئی کہتا ہے وہاں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے فقال ابو بکر سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے، یہ میری تعبیر ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے میرے محبوب کا یہ ارشاد سنا ہے اور اس میں سے میں کچھ بھی بھولا نہیں ہوں. اللہ اکبر. ڈائریکٹ بات نہیں بتا دی ہے شبیر چچا، ڈائریکٹ بات نہیں بتائی. پہلے کیا کیا؟ پہلے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں بولے کہ یار تم کچھ بھول گئے ہوں گے، ہیں کچھ یاد رہا ہوگا اور کچھ بھول گئے ہیں، ایسا ہوا ہوگا. فرمایا کہ نہیں، میں نے جو آقا سے سنا ہے اس میں سے کچھ بھی میں بھولا نہیں ہوں. اور پھر حضور کا ارشاد سنایا آگے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی جہاں آخری سانس لیتے ہیں، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جس جگہ پر نبی کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے نورانی بھائی کہ آخری سانس حضور نے کس کے مکان میں لی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں. اب وہاں سے تو قریب تھا، کیا ہے، جنت البقیع قریب تھا وہاں سے، لیکن یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اسے کہاں دفنایا جاتا ہے؟ اسی جگہ پر جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے تاکہ امتی میں اور بعد کے جو لوگ ہیں ان میں اختلاف نہ ہو. حضور نے پہلے سے اختلاف کو روک دیا، ورنہ تو ہر آدمی چاہتا نا ہے کہ یہاں بنے، وہ چاہتے وہاں بنے. انصار کچھ اور چاہتے، مہاجرین کچھ اور چاہتے. فرمایا کہ اختلاف سے بچانا تھا. نبی پہلے بتا گئے کہ جہاں میں آخری سانس لوں گا، جہاں میرا انتقال ہوگا، میری قبر وہیں پر بنے گی. اب آپ کو اگلی بات سنانی ہے. اچھا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، ورنہ عام قبرستان میں دفن کیا جائے گا. ان کو کہاں کیا جائے گا؟ عام قبرستان میں. ہمارے اخیری دور میں ابھی جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ
اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، بڑی اس پر تاکید کرتے تھے، سختی کرتے تھے کہ اب دیوبندی حضرات بھی جو اور لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کتنا فرق رہ گیا، 1/42 کا۔ اب ان کی قبر بھی الگ بنتی ہے، حضرت جی کی، شیخ الحدیث جی کی، شیخ جی کی الگ، عام قبرستان میں وہ دفن نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھے وہیں دفن کر دینا۔ اور ان کی جو ترمذی شریف کی تقریر چھپی ہے تحفۃ العلمی، اس میں حضرت نے، دیکھیے بعض مرتبہ اللہ والے کچھ منہ سے بولتے ہیں تو بالکل ویسا ہو جاتا ہے۔ اگلی بات آپ سنیں، بالکل ہو بہو مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو درس میں دارالحدیث میں دارالعلوم دیوبند میں فرمایا، آپ دیکھ لینا ان کی تحفۃ العلمی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت نے مثال دی بچوں کو درس میں کہ اگر دیوبند کا کوئی رہنے والا بغرض علاج بمبئی تشریف لے جائے اور بمبئی میں اس کا انتقال ہو، اسے دیوبند لا کے نہیں دفنانا ہے، اسے کہاں دفنانا ہے؟ بمبئی میں۔ اللہ اکبر! حضرت خود بغرض علاج بمبئی اشرف بھائی تشریف لائے تھے کووڈ میں، مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انتقال بمبئی میں ہوا۔ اب تو وہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو کہاں کہ دیوبند نہیں لیے جائے گا، حضرت کی قبر وہیں بنے گی۔ شاید خود کے لیے بتا رہے ہو، شاید، میں نہیں کہہ رہا کہ 100%، کہ خود کے لیے بتا دیا ہو کہ بھائی بغرض علاج، اور نام بھی بمبئی کا، اور فرمایا مجھے عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو حضرت کو دیکھو، بالکل ایک عام قبر، ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل سادہ سی جو ہے وہ قبر ہے۔ تو یہ حضور کی خصوصیت، لیکن اب علماء ہی کرتے ہیں، اب کیا کہے، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کعبہ سے ہی کفر اٹھنے لگے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ علماء ہی یہ کام کرنے لگے تو پھر غیر علماء کو کون روکے گا؟ پھر عوام کو کون روکے گا؟ عوام تو علماء کا ریفرنس دیتی ہے، ان کو جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ تو نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کو جو ہے وہیں دفن کیا جائے گا، اور عام قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ اب جواب سنو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب قبر بنی تھی تو کچی ہی بنی تھی۔ کیسی بنی تھی؟ کچی ہی بنی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی کچی ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی کچی ہے، عثمان غنی کے دور میں بھی کچی ہے، حضرت علی کے دور میں بھی کچی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچی ہے، حضرت معاویہ کے دور میں بھی کچی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شاید تو اس وقت پھر کہ ولید بن عبد الملک اس کے زمانے میں آ کر پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ تھوڑی سی اس میں ترمیم ہوئی ہے، اور ابھی وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ کس نے سب سے پہلے وہاں پر گنبد بنایا، کب بنایا؟ فتاوی محمودیہ میں یہ تفصیل جو ہے وہ اور ایک معتبر کتاب کے حوالے سے لکھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1 تو یاد رکھیے، حضور کی قبر پکی نہیں بنی تھی۔ کیسی بنی تھی؟ کچی ہی بنی تھی، مٹی کی ہی حضور کی قبر تھی۔ اچھا، کہ آقا ہے اس لیے حضور کی قبر ذرا اونچی بنی ہو، مٹی، ایسا بھی نہیں تھا۔ حضور کا ارشاد ہے اشرف بھائی کہ مومن کی قبر جب بنے تو زمین سے کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ اور درمیان میں اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے تو اس طرح کی شکل بنا دی جائے۔ حضور کی قبر بھی اتنی ہی تھی، کوئی فرق نہیں تھا، کچی جو ہے وہ قبر ہے۔ اچھا، اب اس پہ جو تعمیر ہوئی ہے، یہ قبر پر تعمیر کرنے کو حضور نے منع فرمایا۔ اب ذرا سمجھنا میرے الفاظ کو، حضور نے فرمایا قبر پر تعمیر نہ کی جائے، یہ قبر پر تعمیر نہیں ہے، تعمیر آلریڈی موجود تھی، اس میں قبر بنی ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے گے؟ نورانی بھائی سمجھ آیا یا اور کچھ نور ڈالوں؟ کس کا؟ بالکل، حضرت عائشہ رضی اللہ، پھر میں رضی اللہ تعالیٰ، پھر میں بولتا ہوں، حضور نے یہ فرمایا محسن بھائی کہ قبر پر تعمیر نہیں بنانی ہے،
لیکن حضور کی قبر کے اوپر تعمیر نہیں بنی ہے، تعمیر آلریڈی بنی ہوئی تھی، حضور کی قبر اس میں بنی ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا؟ مکان تھا، ہے نا؟ وہ مکان جو ہے وہ موجود تھا، وہ اس کے اندر وہ قبر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ تو تھا آلریڈی۔ اور پھر وہاں کیوں بنی؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے وہ حدیث کا مفہوم سنایا کہ نبی کی قبر کہاں بنتی ہے؟ جہاں ان کا انتقال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ آج بھی عام امتیوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ سارے جو مزارات ہے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور حضور نے جو منع فرمایا تھا، حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی نبوت کی کہ اگر مزارات بنیں گے، پکی عمارتیں بنے گی تو وہاں شرک ہوگا۔ جن بزرگوں نے پوری زندگی توحید کی نشر و اشاعت میں گزاری، انہی کی قبروں پر شرک ہو رہا ہے۔ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں وہی مزار، درگاہ اور مزار ایک ہی ہے۔ ہاں وہی جو ہے وہ درگاہ مزار وہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی لیے آپ عرب میں چلے جائیے، عرب میں آپ کو کوئی حضرت جی اور شیخ جی جو نہیں ملیں گے ہیں کہ جس پہ کیا بنایا گیا ہو، ارے بولو، مزار جو ہے وہ بنایا گیا ہو۔ ہاں تو حضور کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی اس میں خرافات ہیں، اور بھی کچھ مفاسد ہیں، نقصانات ہے، تو دھیرے دھیرے اس جانب بھی جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ لیکن اتنا سن لو آج کی مجلس میں، آج بھی یہی بات ہے، اجازت نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، آج بھی اجازت نہیں۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اگین مجھے یاد آیا، آپ نے بھی سنا، ہماری اس مسجد میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ نظام الدین میں دہلی میں جو حضرت جی کی قبر وہاں بنی ہے اور درمیان میں دیوار حائل کر دی گئی ہے، مفتی سید صاحب خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ مرور زمانہ کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ عام جو ہو رہا ہے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ، تو یہ یہاں بھی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن زمانہ گزرتا ہے، خرابی بہت جلدی آتی ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو خرافات تو کیا ہوگی، وہ بڑھتی ہی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو بہرحال وہ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جگہ بالکل سے۔ آج بھی یہ حکم ہے، چاہے کسی کا بھی مزار بناؤ، چاہے کسی جگہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، لیکن اس کی قبر پر بھی پکی بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور عمارت بنانے کی، قبہ بنانے کی، گنبد بنانے کی اشرف بھائی اجازت نہیں ہے۔ اب میں بھی آپ کو اجازت دوں، وقت ہو گیا ہے کہ اب ہم جائیں، تو بہرحال کچھ دعائیہ کلمات ہمارے نورانی بھائی تشریف لے جا رہے ہیں، اشرف بھائی، تو کچھ آپ سب آمین کہہ دیں۔ کچھ کلمات ہم نے ان کے لیے بھی لکھے ہیں کہ ہے نورانی بھائی کی آج آخری حاضری، کل سے کھلے گی ہمیں ان کی غیر حاضری، کہ وہ نہیں ہوں گے۔ خدا سفر ان کا آسان کرے، راہ میں نہ کوئی ان کو پریشان کرے، راہ میں نہ کوئی ان کو پریشان کرے۔ وہاں کا یعنی انڈیا کا، جس مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں، وہاں کا ان کا ہر کام پورا ہو، پورے سفر میں کچھ بھی نہ ان کے ساتھ برا ہو، وقت ان کا پورا عافیت سے گزرے، کوئی مصیبت بھی نہ ان کو چھو کے گزرے۔ اور آخری مصرع ہے بعافیت وہ پھر گھر آ جائے، تاکہ ہمیں ان کا ساتھ میسر آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ لے جائے، اور عافیت کے ساتھ جو ہے وہ لے آئے۔ تو اور یہ جو جن سے حضور نے منع فرمایا ہے، جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، پوری امت کی، اسے کیا فرمائے، حفاظت جو ہے وہ فرمائے۔ اب دیکھیں کیا نہیں ہونے لگا، ابھی ایک بڑی شخصیت پاکستان میں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ قبر دیکھو، انہوں نے پکی بنا دی، اشرف بھائی، انہوں نے، سمجھ رہے ہیں نا اب میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ان کے ذہن میں وہی بات ہوگی کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے، حدیث ہے،
ابھی کی بات ہے چودھری صاحب، انہوں نے پکی بنا دی بالکل. اب لوگ تو دیکھ کے کیا کریں گے؟ ہاں تو بس یہ بڑے فتنے کا دور ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.